والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پہلی ہے، جس کا میں نے کل آدھا حصہ بیان کیا تھا۔ آج میں آدھا بیان کروں گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ترجمہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ قرآن کی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد بھر دی ہے برکتیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اب ہم کل پہنچے تھے اعلیٰ مکاشفہ سے نکل کر مسجد اقصی میں پہنچے، لیکن اس سے پہلے دو مقام اور آتے ہیں، کیونکہ فلسطین کے علاقے میں مدین کا ایک علاقہ پڑتا ہے۔ مدین کے علاقے میں جب پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اتریے، 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے تو پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے تو پھر کہا اسی علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، تو یا رسول اللہ اتریے 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ آپ نے نفل ادا کیے، پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، یعنی یہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے کیا کیا، ایک پتھر تھا، پتھر میں کوئی سراغ نہیں تھا، جبریل نے ایسے انگلی کی تو پتھر میں سراغ ہو گیا، سراغ کر کے بڑا پتھر تھا اور اس میں جو ہے براق کو باندھ دیا۔ میں نے کل بھی براق کے بارے میں بتایا تھا، براق کو باندھ دیا، باندھ کر براق کو میں اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت کھڑی تھی، جماعت قائم تھی۔ پہلے وہاں آذان ہوئی، آذان ہونے کے بعد تکبیر ہوئی، تکبیر ہونے کے بعد جماعت کے لیے جبریل نے کیا کیا، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور پھر میں نے نماز ادا کروائی، امامت کی۔ اس دن آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، سردار الانبیاء کا لقب ملا۔ امام جو ہوتا ہے پوری جماعت میں افضل ترین انسان ہوتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء تھے اور امام الانبیاء رہیں گے، سردار الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء تھے اور سردار الانبیاء رہیں گے۔ آپ کو مقام درجہ ملا۔ جب آپ نے وہاں سے تمام انبیاء علیہ السلام نے مختلف قسم کے خطبات دیے، اللہ کی تعریف بیان کی، آپ کے شان میں بھی لفظ بولے، تعریفات کی، آپ کی بھی تعریف کی۔ اس کے بعد حضرت جبریل امی آپ کو لے کر باہر نکلے، نکلنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے ایک تو کہ براق پر ہی گئے، نہ کہا کہ نہیں نورانی سیڑھی لگی۔ اب یہ مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت جبریل امی کے ساتھ آپ دنیا آسمان پر، پہلے آسمان پر پہنچے، بند تھا، کہا کہ دروازہ کھولا جائے، فرشتے پوچھنے لگے کون ہیں؟ کہا میں جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا کہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہ نہیں دعوت دے کر بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، دروازہ کھول کے اب دیکھیں جبریل ہے، 70,000 فوج کی جماعت ہے، استقبال سے پہنچے تو سامنے دیکھا تو آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ آپ نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا، سلام۔ اب آدم علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں،
مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں اور پہلے آسمان پر پہنچ گئے، پہلے آسمان پر پہنچ گئے، سلام کیا، دعائیں دی۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر یہی ہوا، کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہ ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا کہ دعوت دی ہے کہ بلایا گیا ہے؟ کہ نہیں بلایا گیا ہے۔ یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور کا مقام وہ ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، سبحان اللہ، مقام بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے کہ بلایا گیا ہے۔ تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا، دعائیں دی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے آسمان پر بھی آپ جب پہنچے تو دیکھا وہاں تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف فرمائے۔ چوتھے آسمان پر آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، آپ نے سلام کیا، وہاں سلام کا جواب لیا، وہاں دعائیں دی۔ پانچویں آسمان پر آپ پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یعنی فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ہم زمین پر خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جس کی ایک دفعہ باری آ جائے پھر اس کی باری نہیں آتی۔ عین خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے، اگر کوئی نیچے گر جائے تو اگر خانہ کعبے کا طواف شروع کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ باری ہے تو وہاں آپ نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دی۔ اس کے بعد پھر آپ سدرہ پہ پہنچے۔ جب مقام سدرہ پر پہنچے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا سدرہ پہ، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، ایک بیری کا درخت ہے، اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان سے بڑے ہیں اور اس کا جو پھل ہے وہ مٹکوں سے بڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بیری اتنی خوبصورت، کہا رب نے تجلی ڈالی تو اتنی حسین و جمیل ہو گئی کہ بندہ اس کو دیکھتا ہی رہ جائے۔ سدرہ پہ پہنچنے کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں، میں نے کہا جبریل آگے چلیے۔ جبریل عرض کرنے لگے تو آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ آگے میری پرواز نہیں ہے۔ کہا فرماتے رف رف آیا، میں رف رف پر بیٹھا۔ رف رف کہتے ہیں عربی زبان میں تخت کو، آپ تخت پر بیٹھے، وہ تخت آپ کو لے کے اوپر گیا۔ آپ تخت سے بیٹھ کر جب اوپر گئے ایک جگہ مقام آیا کہ رف رف بھی رک گیا، رف رف بھی رک گیا۔ پھر آپ جو ہے تنہے تنہا جانے لگے۔ جب تنہے جانے لگے آپ وہاں پہنچے۔ جب پہنچے تو رب نے کہا اے حبیب تشریف لے آئے کہ ہمارے لیے کیا لائے، ہمارے لیے کیا لائے۔ اللہ کے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہا میں تمام تعریفیں، تمام پاکی تیرے لیے لے کے آیا ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا کہ پوری آپ نے پوری تحیات پڑھی، فرشتوں نے آواز دی، عباد اللہ صالحین تک پڑھا، صالحین کو بھی سلام بھیج دیا۔ اب جو ہے جب آپ وہاں پہنچنے کے بعد تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اب آگے اس کی تفصیل جو ہے سورہ نجم میں آئے گی، سورہ نجم میں بالکل تفصیلی واقعہ آئے گا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کہا ہے حبیب ہم آپ کو 50 ٹائم کی نمازیں دیتے ہیں، 50 ٹائم کی نماز اور روز ملے آپ کی، 50 ٹائم کی نماز لے کے آپ چلے۔ اور کہا کہ پہلے یہ تھا کہ ایک کپڑے کو 7 دفعہ دھونا پڑتا تھا جب جا کر وہ پاک ہوتا تھا، اور نماز کے لیے مخصوص مقام تھا، لیکن وہ پھر ایک مقام تعین کیا گیا، آپ کی امت جہاں چاہے نماز پڑھے گی اس کی نماز وہیں ہو جائے گی۔ آپ لے کر چلے، آپ جب لے کر آئے واپس پھر چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، کہا اے حبیب کیا لے کر آئے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز لے کے آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ 50 ٹائم کی نماز، بنی اسرائیل نے 2 ٹائم کی نہیں پڑھی، 50 ٹائم کی کون پڑھے گا؟ واپس جاؤ۔ واپس گئے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 9 دفعہ گئے، 45 نمازیں کم کر دی۔ جب 45 نمازیں کم ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک چکر اور
اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا، مجھے حیا آتی ہے۔ کوئی کہنا دل میں کہتے ایک چکر اور لگ جاتا، جان ہی چھوٹ جاتی، کہا نہیں، کہا مجھے اب حیا آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت اگر نماز 5 وقت کی پڑے گی لیکن ہم ثواب اس کو 50 نمازوں کا، کتنا بڑا انعام و اکرام ملا۔ اور اس کے بعد کہا کہ امت کو پھر ایک دفعہ کپڑا دھو لیا پاک ہو جائے گا، جہاں نماز چاہے نماز پڑھ دے گا۔ اب لے کے آتے ہیں، آنے کے بعد آپ جب آئے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہا کہ جب میں آیا، آنے کے بعد میں نے وضو کیا تھا ام ہانی کے گھر پر، ایک عینی حرم میں پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ یہ مختلف روایتیں ہیں نا، کہا کہ آپ نے 27 سال لگائے معراج میں، 27 سال کا عرصہ لگایا، ایک نہیں، دو نہیں، 27 سال کا۔ اب اس میں تفصیل تو بہت زیادہ ہے۔ پھر جنت کی بات، جنت میں گئے، جنت کی حوروں سے باتیں ہوئی، جہنم میں گئے، جہنم کے دروغہ سے باتیں ہوئی، حضرت بلال حبشی کی چلنے کی آواز سنی، ابو بکر کی آواز، ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ آگے آنے پر بیان ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔